بندہ فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا اس پر قرض تو نہیں کہتے، قرض ہے کتنے 2 دینار، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جی میں اس کا قرض دے دوں گا، وہ اب میں ذمہ دار ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ جنازہ پڑھا دیا، اگلے ہی دن پوچھ لیا قتادہ سے کیا بنا؟ کہا حضرت کل کی بات ہے، دے دوں گا۔ فرمایا صاحبکم معصور بدینہ، تمہارا وہ ساتھی قرض کی وجہ سے قید کیا ہوا ہے۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ جا کر کے انہوں نے 2 دینار ادا کیے، واپس آ کر کے رپورٹ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن برت علیہ جلدہ، قتادہ اب تو نے اس کی چمڑی کو ٹھنڈا کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں قرض نہ لیا کرو، فإن اولہ ہم، قرض لے لو تو غم بڑھ جاتا ہے، وآخرہ حرب، اور آخر لڑائی پر ہی معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اموال اور اولاد ہی فتنہ نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے، ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے، ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو ٹھیک استعمال کر لے، اس کا حق ادا کر دے تو وہ نعمت بن جاتی ہے، اور اگر وہ اس میں وائلیشن کرے تو پھر وہ نعمت فتنہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بیماری بھی نعمت ہوتی ہے، اگر وہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے، بندے کے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے، اور وہ بیماری فتنہ بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، اگر اس کے وجہ سے بندہ رب سے اور دور ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کی شکایتیں شروع کر دے، رب کی تقدیر پر اعتراض شروع کر دے، تو وہ اور دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح امتحان ہوتا ہے بچے کا، 9ویں کلاس ہے، 8ویں کلاس ہے، بچے سب ایک جیسے ہیں، پیپروں کے بعد ایک آگے چلا جاتا ہے، ایک پیچھے چلا جاتا ہے۔ پیپروں کے بغیر وہ دونوں ایک کلاس میں تھے، اب ایک 8ویں سے 9ویں میں ہو گیا اور ایک 8ویں میں باقی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پیپر ہیں ان کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر 8ویں کلاس کا بچہ فیل ہوا تو 8ویں میں رہے گا، پاس ہوا تو 9ویں میں جائے گا، 8ویں والا 7ویں میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کے نزدیک جو آزمائش اور امتحان ہوتا ہے اس میں بسا اوقات بندہ 10ویں سے 0 ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات 0 سے وہ ایک دم اٹھ کر بہت اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ درجے کب کون سے ہو جائیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ موت کرتی ہے۔ موت کے وقت جو اس کی پوزیشن ہو اس کو پھر اس کا سٹے ہو جاتا ہے، پھر وہ جیسے تھیلی بند کر کے اوپر لاکھ لگا کے مہر لگ جاتی ہے، ایسے ہی نیکیوں کی تھیلی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بسا اوقات ایک آدمی بظاہر بڑا نیک ہے، اس کے اندر کجی ہوتی ہے، عدم خلوص ہوتا ہے، یا ریاکاری ہوتی ہے، یا ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یا تقوی کی کمزوری ہوتی ہے، یا صبر کی کمی ہوتی ہے، تو بظاہر وہ بہت ہی نیکیوں والے کام، کوئی نیکی آپ کو یاد نہیں مگر وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی آزمائش آتی ہے تو پھر وہ پہلے مزے سے بھی جاتا رہتا ہے، 0 ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی نیکی پر اترانا نہیں چاہیے۔
ہم نیک اس لیے ہیں کہ ہمیں کوئی آزمایا نہیں گیا. ہم کرپٹ اس لیے نہیں کہ ہمیں حکومت نہیں ملی. ملنے کے بعد کیا حالت ہماری ہوتی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. آزمائش کے بغیر ہم بڑے نیک ہیں, بڑے امانت دار ہیں. آزمائش آنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے امانت دار ہیں. تو عزیز بھائیوں, جس کی آزمائش زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کے فیل ہونے کے چانس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی سیاستدانوں میں بڑا تقابل کروایا جاتا ہے کہ فلاں کرپٹ ہے اور فلاں کرپٹ نہیں ہے. تو جس کو زیادہ موقع ملا وہ زیادہ کرپٹ ہے, جس کو تھوڑا ملتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. جس کو اللہ بچا لے وہ بچ بھی جاتا ہے. اسی طرح ہماری آنکھ ہے, یہ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا, اس کے ساتھ قرآن پڑھا, اس کے ساتھ نیکیاں کی, اس کے ساتھ دشمن کی کھوپڑی کا نشانہ لیا, فوجی نے, اس کی آنکھ باعث اجر بن جاتی ہے. اور اگر اس آنکھ کے ساتھ غلط سارے چیزیں دیکھیں تو یہ آزمائش فتنہ بن جاتی. زبان قرآن پڑھو گے تو نعمت بن جائے گی, گالیاں اور گانے اس سے یہ فتنہ بن جائے گی. اولاد بھی اور مال بھی ایسے ہی ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ مال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا چھن جانا بھی آزمائش ہے, اس کا مل جانا بھی آزمائش. آنکھ چھن جانا بھی آزمائش ہے اور مل جانا بھی آزمائش ہے. لیکن جس کی آنکھ چھن گئی اس کی آزمائش 50 سالہ ہے, اور جس کو مل گئی اس کی آزمائش 50,000 سالہ ہے. قیامت والے دن نبینا سے نہیں پوچھا جائے گا تو فلم دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا, ہے نا, عورتوں کو دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا. 50,000 سال میں اس کا یہ سوال ہی ختم ہے. اور جس کو آنکھ ملی تھی 50 سال تو اس نے بڑے اچھے گزارے, ہر چیز دیکھ سکتا تھا, مزہ. لیکن 50,000 سال, ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئول, کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا یہ آنکھ, یہ کان, ان کا سوال کیا جائے گا, یہ پیپر ہے. اللہ پوچھے گا کان سے کیا سنتے تھے, آنکھ سے کیا دیکھتے تھے. ایسے ہی پیسہ ہے, پیسے کا نہ ہونا, غربت ہونا, یہ آزمائش ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے یہ ہر آدمی بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہے. مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, گزارا کیسے ہو رہا ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور پیسے کا مل جانا, وافر ہونا, یہ بھی اس سے بڑی آزمائش. اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو بھی پیپر دینے کے لیے تو رکنا ہی پڑے گا, جواب دینے کے لیے تو رکنا ہی پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مہاجر, فقیر مانا جائیداد نہیں تھی, مہاجر کا مطلب مجاہد تھے, اپنا کوئی وطن نہیں تھا, جہاں رب کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہیں چلے جاتے تھے. فرمایا یہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ایک روایت میں 40 ہے. دربان پوچھے گا تم کون ہو, کہنے لگے جی ہم فقیر مہاجر ہیں. اب حسب تم, حساب ہو گیا تمہارا؟ بولے حساب کس چیز کا, ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اچھا تو وہ لاجواب ہو کر دروازہ کھول دے گا. فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام, 5 صدیاں جنت میں رہیں گے, تب جا کر پیسے والا, پاس ہو کر آنے والا پہلا آدمی جنت میں داخل ہوگا.
تو پاس تو ہو گیا مگر 500 سال لیٹ تو ہوا نا. اور جو پاس ہی نہیں ہو سکے وہ اصحاب الجد محبوسون، فرمایا پیسے والوں کو روک لیا جائے گا. کبھی آپ کا بائی ایئر سفر کا تجربہ ہوا ہو تو جو خالیات ہوتے ہیں وہ سیدھے نکل جاتے ہیں، جو ہینڈ کاری والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا روکا جاتا ہے نکل جاتے ہیں، اور جن کا سامان جمع ہوا ہوتا ہے وہ بیچارے مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. سامان آئے گا پھر جائیں گے، پھر کسی کا گم ہو جاتا ہے، اور جس کا مل جاتا ہے پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے. ایسے قیامت والے دن ہوگا. تو پیسے کی آزمائش بڑی ہے، فقیری کی آزمائش چھوٹی ہے، لیکن ہے دونوں آزمائش. پیسے کے ساتھ بھی بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے اور فقیری کے ساتھ بھی بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے. فقیر کا ایمان بھی چھینا جا سکتا ہے، پیسے والے کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو جاؤ جا کر کے، جمعے سے پہلے تمہیں تجارت سے منع کیا ہے، دوران جمعہ سودا سلف لینے دینے سے منع کیا ہے. جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے جا کر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس پیسے کو اللہ نے فضل قرار دیا. اور وراثت والی آیت میں فرمایا ان ترک خیرا الوصیہ، اگر اس نے خیر چھوڑی ہو تو وصیت کرے. تو پیسے کو خیر کہا، اور اس آیت میں پیسے کو آزمائش کہا، فتنہ کہا. تو جب یہ پیسہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرے، رب کی بغاوت نہ ہو، تو یہ خیر اور فضل بن جاتا ہے. اور اگر اس میں وائلیشن ہو تو یہ فتنہ بن جاتا ہے. اور سوال کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ فرمایا 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دیتا رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا. پہلا سوال، ان 5 میں سے ایک سوال، پیسہ کیسے کمایا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ پیسہ کیسے کمایا؟ بہت لوگ اس میں پکڑے جائیں گے اور بہت نیک لوگ اس میں بچ بھی جائیں گے. ان کو یہ احساس ہے کہ پیسہ حلال کمانا چاہیے. لیکن اگلا سوال ہوگا کیسے خرچ کیا؟ اس میں پہلے سوال سے بچ جانے والے بھی بہت زیادہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ جو حلال کماتے ہیں وہ اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور اس کو بے درے خرچ کرتے ہیں. شادی بیاہوں پر، بلڈنگ سازی پر، مکان بنانے پر بے درے خرچ کیا جاتا ہے. جو پچھلے سوال سے بچ گئے تھے کافی سارے اس سوال میں پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ پیسے کو اپنا سمجھتا ہے. جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ تو نے پیسہ کہاں لگایا، اس کا مطلب پیسہ تیرا نہیں تھا. اگر تیرا تھا تو وہ سوال نہیں کر سکتا، اگر وہ سوال کر سکتا ہے تو پھر پیسہ تیرا نہیں ہے. ایک مالک ہوتا ہے، دوسرا کیشیئر ہوتا ہے. مالک کیشیئر سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ پیسہ تجھے دیا تھا کہاں لگایا، حساب دے. سوال کا ہونا دلالت کرتا ہے کہ پیسے کا مالک کیشیئر نہیں تھا، مالک اور تھا. بازار تو وہی بانٹ رہا ہوتا ہے نا، مگر وہ مالک نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے. اور اگر تجھے تیرا مالک پوچھنے والا ہے تو اس کا مطلب پیسہ تیرا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے، پیسہ تیرا نہیں ہے. تو اس سوال میں بہت پکڑ ہو جائے گی. اور ایک اور حساب سے یہ پیسہ دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں
اس سے عزتیں بیچی خریدی جا سکتی ہیں، ہاں نا، جسم خریدے اور فروخت کیے جا سکتے ہیں، پیسے سے ایمان خریدا اور فروخت کیا جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! پیسے کا معاملہ کفر اسلام کا معاملہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روٹین میں کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوگا کہ سچا پکا مخلص مسلمان ہو اور کافر ہو جائے۔ لیکن جب پیسہ، لالچ یا قرض یا فقیری آتی ہے تو پھر اس کو جب چمک دکھائی جاتی ہے کہ کافر ہو جاؤ گے تو یہ سب کچھ ملے گا، پھر وہ اس مجبوری میں ایک نہیں، 10 نہیں، لاکھوں مسلمان کافر ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک مسلمان ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے میں تمہیں یورپ لے جاتا ہوں، کتنے پیسے لگیں گے؟ کہتے ہیں 5-7 لاکھ لگے گا، لگتے 20-25 لاکھ ہیں۔ یہاں سے بلوچستان، وہاں سے جب بارڈر پہ لے جایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈالے ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ لوگوں کو لادا جاتا ہے، کوئی گر گیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بھوکا مر جاتا ہے جنگل میں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا کوئی علاج کروانے والا نہیں ہے۔ آگے گئے، بارڈر سیکورٹی والوں نے گولی مار دی تو کوئی کلیم نہیں ہے۔ ایران میں گئے، کہیں بھی زندگی کی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ وہاں سے وہ کہتا ہے کہ ڈگی میں 5 بندے بٹھاتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں کار کی ڈگی میں، اور کار کی پچھلی سیٹ میں 9 آدمی۔ کیسے ہوگا؟ نیچے والے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا دم گھٹ جائے، مر جائے، کوئی کلیم نہیں۔ پھر کہتا ہے ایران سے ترکی ایک پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا، اس کو کراس کیا جاتا ہے، جو پھسل کے گر جائے راستے میں، وہ کہتا ہے میں نے جگہ جگہ پاکستانیوں کی نعشیں پڑی دیکھی، کسی کی کھوپڑی، کسی کا جسم، جو برف سے پھسلا اس کو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے، اور وہ پھسل کے مرا تو نہیں مگر بھوک سے مرے گا۔ وہ کتنی کربناک موت ہوگی صرف وہی جانتا ہے۔ بارڈر کراس کیا تو کہتا ہے کہ جب ہم ایک کمرے میں ہمیں جگہ دی گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں تو سن ہے، پتہ نہیں چل رہا ان کا۔ تو ایک آدمی نے کہا یہ تو جل چکے ہیں، اس نے خنجر پکڑا، کسی کی انگلیاں، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، تو پٹی کر دی اوپر۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ فون کرو اپنے گھروں میں کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ خنجر اور گن ان کے پاس ہوتی ہے، جو چونچنا کرے اس کو گولی یا خنجر سے ذبح کر دو۔ تو اب کون ہے جو کہے گا میں نہیں پہنچا؟ حالانکہ پہنچے نہیں ہیں وہ یورپ میں، مگر ان سب نے فون کر دیا جی ہم پہنچ گئے، تاکہ گھر والے ان کو پیسے ادا کر دیں۔ اور جس کے گھر والوں نے پیسے نہیں دیے اس کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ آگے کشتیوں کے ذریعے جانا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ہم نے پتہ نہیں ایک ٹرائی 2.5 لاکھ کی تھی یا 2 لاکھ کی تھی، اور میں نے 5 ٹرائیاں کی، مگر پھر بھی میں پکڑا گیا اور نہیں جا سکا۔ یہ ایک آدمی کی سٹوری ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی آدمی یورپ چلا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ میں حرام کما رہا ہوں کہ حلال کما رہا ہوں، وہ اس بات کا پر غور کرے گا۔ سارے گھر کے پیسے اور ان کے زیور بیچ کر جو یہاں تک پہنچا، اور جو یورپ جانے کے لیے اتنا تیار ہے، اگر اس کو کہا جائے تجھے جہاز میں بٹھا کے احترام کے ساتھ لے جائیں گے، بس صرف قادیانی ہونا پڑے گا، تو انکار کرے گا۔
جو یہ کچھ برداشت کر رہا ہے اس کو اور کیا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈونیشیا میں بھی، یہاں بھی اس لالچ میں بہت لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں، پیسے کا فتنہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ پیسہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا ایمان ویسے جاتا رہتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کی مثال بیان کرو، اس کے دو باغ تھے، چاروں طرف کھجوریں اور باغ اور بیچ میں فصلیں، نیچے سے نہریں چلتی تھیں، ہر طرح کی فراوانی تھی۔ ایک مسلمان اس کو ملا، اس نے کہا تکبر نہ کر، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ میرا مال کبھی بھی ختم ہو۔ وما اظن الساعة قائمة، مجھے نہیں لگ رہا کہ قیامت آئے گی۔ اور اگر تیری بات درست نکلی کہ مجھے مرنا پڑا اور دوبارہ رب کے سامنے پیش ہونا پڑا تو مجھے اللہ تعالیٰ وہاں بھی تجھ سے زیادہ باغ دے گا۔ وہ کہنے لگا باز آ جا، تکبر نہ کر، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک لمحے میں تیرے باغات ختم کر دے اور اگلے لمحے مجھے اس طرح کے عطا کر دے۔ یہ تو اس کی دین ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، باز آ جا۔ وہ باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں وغیرہ بھیجیں کہ ایک دم اس کے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ دوسرا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ واسطے جب بھی فصل آتی تو دیتا تھا، جب فصل کٹتی تو غریب لوگ جمع ہو جاتے، وہ ان کو بھی دیتا، خود بھی رکھتا۔ اس کے بیٹے کوڑتے رہتے تھے کہ ہمیں بابا ٹکنے نہیں دیتا، جاؤ پانی لگا کر آؤ، جاؤ گوڈی کر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور جب کوئی چیز آتی ہے تو یہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، کوئی محنت نہیں کی ہوتی، یہ آ کر کے لے جاتے ہیں۔ بے وگان بھی لے جاتی ہیں، یتیم بھی لے جاتے ہیں، مسکین بھی لے جاتے ہیں۔ ان کا کتنا حصہ ہے؟ کام وام کرتے کوئی نہیں، مفتے میں لے جاتے ہیں۔ بابا فوت ہو گیا، آپس میں کہتے ہیں پھل تیار ہے، اگر دن کے وقت ہم نے کاٹا تو پھر تو یہ لوگ آ جائیں گے، تو ایسا کرو راتوں رات جا کر کے کاٹ لو اور صبح اٹھیں تو ان کو پتہ چلے سب سارا مال اتر چکا اور اپنی جگہ جا چکا ہے۔ سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، جب وہاں پہنچے تو باغ ختم ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے وہ علاقہ وہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغ کو تباہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیسے کی بہتات بھی انسان کو رب کا منکر بنا دیتی ہے، اور پیسے کی شدید قلت بھی بندے کا ایمان فروخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی اسٹریٹجی یہ ہے، اسلام کی معیشت کا نقطہ ارتکاز یہ ہے، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ غریب کو زیادہ غریب نہ ہونے دو، اور امیر صدقہ کرے اور اس حد کو کراس نہ کرے۔ جیسے جیسے اس کا پیسہ بڑھتا اس کا صدقے کی ریشو بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب وہ امیری کی حد کراس نہیں کرے گا تو وہ بھی ایمان کی حد میں رہے گا، اور جب یہ فقیری کی حد نیچے کی طرف کراس نہیں کرے گا تو یہ بھی ایمان کی حالت میں رہے گا۔ اب آپ دیکھو نا، میں نے ایک آدمی کو 10 لاکھ دیا،
کہ اگر نفع ہوا تو آدھا آدھا ہوگا، نقصان ہو گیا، اس کا کوئی قصور نہ نکلا تو پھر اس کی محنت کا نقصان، میرے پیسے کا نقصان۔ اب وہ 10 پر محنت کی، 10 کے بجائے وہ 8 رہ گیا سال کے آخر میں، تو 2 لاکھ میرا نقصان ہو گیا اور اس کے سال کی محنت کا نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کو 10 لاکھ دیا ہو سود پر، طے یہ ہوتا ہے 10 دیا 12 لوں گا، اس نے بھی محنت کی، اس کے بھی 10 کی بجائے 8 رہ گئے، لیکن اس نے اب 10 بھی پورے کرنے ہیں اور 2 اور بھی پورے کرنے ہیں، اور اس کے بیچارے کے پاس 8 رہ گئے ہیں، سال کی محنت بھی گئی، 8 کے 10 بھی کر کے دینے، 10 کے 12 بھی کر کے دینے۔ وہ پہلی سطح سے بھی نیچے چلا گیا۔ جس کو اسلامی طریقے سے دیے تھے اس کی محنت کا نقصان تو ہوا مگر وہ مقروض نہیں ہوا، اور جس کو سود کے طریقے سے دیے تھے اس کی محنت بھی گئی اور وہ الٹا 4 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ سودی معیشت غریب کو خط غربت سے نیچے لے جاتی ہے اور امیر کو فرعون اور حامان اور شداد اور قارون بنا دیتی ہے۔ BBC کی رپورٹ ہے، اس وقت دنیا میں اگر 100 آدمی ہوں اور 100 ہی روپے ہوں تو ایک آدمی کے پاس 99 روپے ہیں اور 99 آدمیوں کے پاس 1 روپیہ ہے۔ اس وقت کی پوری دنیا کی ریشو یہ چل رہی ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، مگر بڑی گاڑیاں پیسے لے کر جاؤ مل نہیں رہی، چھوٹی گاڑیاں میں فرق ہوا ہے۔ یہ سروے آیا ہے، چھوٹی گاڑیاں سستی ہوئی، بڑی گاڑیاں مہنگی ہوئی۔ کیوں؟ پیسے والا مزید پیسے والا ہو گیا، بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ ودی، اور جو متوسط طبقہ تھا وہ غریب ہو گیا۔ جبکہ اسلام کا سارا سسٹم اس بات پر کام کرتا ہے کہ غریب غریب تر نہ ہو اور امیر امیر تر نہ ہو۔ کیوں؟ جب غربت بڑھتی ہے تو پھر ایمان ڈھل مل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ میں کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی، کہاں کفر کہاں فقیری؟ فرمایا جب انسان فقیر ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان چھن جاتا ہے، چھینا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں میری حکومت بنی تو میں غربت ختم کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب واپس آ جائیں تب بھی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غریب تھے۔ غربت نہ ختم ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ غریب خط غربت سے نیچے نہ جائے اور امیر خط غربت سے اوپر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ دریا کے کنارے کو بکری بھی بھوکی پیاسی مر گئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ پیسہ بہت آیا، کیسر و کسرا کے سونے کے باغات، زیور نہیں، باغات، چاندی کی زمین، سونے کا پودا، ہیروں کے پھول سیر کرنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، اور جو لیور تھے، جو کیل تھے جن کے ذریعے ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تھا وہ بھی سونے کے تھے۔ وہ سب اکھیڑ کر مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے اور وہاں سے ان کو بانٹ دیا گیا۔ لیکن مدینے کی گلیاں کچی ہی تھیں، نہ سیوریج تھا، نہ رننگ واٹر تھا، نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، حتیٰ کہ مسجد میں بھی لائٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ نخرے نہیں چاہتے تھے، وہ سٹیٹس مینٹین نہیں کرنا چاہتے تھے، غربت مینج کرنا چاہتے تھے۔
کہ ایسا کوئی نہ ہو جو کھانے پینے سے پریشان ہو، لیکن وہ نخرے کرے، سٹیٹس مینٹین کرے، معیار زندگی بلند کرے، یہ وہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ معیار زندگی بلند نہ ہو۔ فرمایا میرا گورنر وہ بنے گا جو آٹا چھان کر نہ کھائے، جو باریک کپڑا نہ پہنے، جو چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہ کرے، جو گھوڑے پر چھلانگ لگا کر چڑھے رکاب کے ساتھ نہ چڑھے۔ یہ گورنر کا معیار زندگی ہے، عوام کا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ یہ چاروں کام جائز ہیں، مگر وہ چاہتے تھے میری قوم سٹیٹس مینٹین نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں وہ کہہ رہی ہیں اب آپ ہاتھ کھول لیں، اللہ نے بہت دے دیا، ایک زمانہ تھا نہیں تھا، آپ خاموش ہیں۔ وہی آتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زینت اور مال چاہتی ہو تو پھر میرا گھر نہیں ملے گا، میرے گھر میں رہنا تو یہاں کا قانون یہ ہے کہ یہاں نخرہ نہیں ہوتا۔ سب راضی ہو گئی۔ تو اس وقت مہنگائی تو تھی، اس مہنگائی کے ساتھ لوگوں کا ایمان چھیننے کے لیے بے شمار دنیا میدان میں آ گئی۔ یہ بار وقت عیب ہے جناب، یہ آپ کو فوراً سود پہ قرضہ دے گی، یہ فلاں ایپ ہے، یہ فلاں ایپ ہے، اور دھڑا دھڑ ان کی اشتہاری مہم چل رہی ہے۔ اس ایک مہینے کے دوران 2 مشہور خودکشیاں ہوئی ہیں۔ ایک وہ ارب پتی آدمی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں ہاں عالمگیر ترین ارب پتی آدمی ہے، اربوں پتی آدمی ہے، سکون نہیں ہے۔ جہاں سکون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون نہیں ہے، آپ نے آپ کو گولی مار لی۔ اور ایک اس ہفتے خودکشی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے 2-3 سے میں نے قرض لیا ہوا تھا، 40,000 50,000 بس، اور وہ مجھے دھمکیاں دیتے تھے، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوئی، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، مہنگائی کے بہت زیادہ ہو جانے کے باوجود یہ نوبت نہیں ہے الحمدللہ کہ 2 وقت کا کھانا نہ ملتا ہو۔ 99% لوگوں میں یہ نہیں ہے۔ تو یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اور جی میرا بچہ سکول پڑھتا ہے، اب کس نے کہا سکول میں پڑھانا چاہیے اس کو، بڑے سکول میں پڑھانا چاہیے، گورنمنٹ سکول میں کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ اس کی فیس نہیں ہو رہی میرے سے۔ وہ جب کپڑے تو تھے مگر عید پر نئے نہیں تھے، اس لیے میں جھول رہا ہوں پنکھے کے ساتھ۔ تو ایک طرف پیسہ کم اور دوسری طرف صبر وہ بھی کم۔ دیکھو پیسہ 10 نمبر کا ہو، صبر 12 نمبر کا ہو تو پھر گزارا ہوتا ہے۔ پیسہ بے شمار ہو اور صبر اس سے بھی کم ہو، بے صبری اس سے بھی زیادہ ہو، تو پھر وہ جہانگیر ترین کو دیکھ لے۔ پیسہ بھی بہت مگر بے صبری اس سے بھی، اور پیسہ بہت کم ہو اور بے صبری اس سے زیادہ ہو تو یہ دوسری مثال کو دیکھ لو۔ اور اگر پیسہ اس شخص خودکشی کرنے والے سے بھی کم ہو، میں کہتا ہوں کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، تن پہ پورے کپڑے نہ ہوں، مگر صبر اس سے زیادہ ہو، تو اس کی مثال صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کر کہتی ہے حضرت میرے ساتھ شادی کر لے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، 3 دفعہ
ایک آدمی کہتا ہے پاس بیٹھا ہے جی اگر آپ کا ارادہ نہیں تو میری شادی کر دیں. فرمایا تیرے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، دھوتی پہنی ہوئی ہے صرف وہی ہے، قمیص بھی نہیں ہے، اور آدھی پھاڑ کر کے اس کو دے دوں گا. اس کا مطلب آدھی جائیداد دے دوں گا. دل بہت بڑا ہے، دل بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا وہ آدھی کٹ گئی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. تو جا دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے. نہیں ملی اس کو. یہ نہیں فرمایا شادی کا ڈھاشا ہوگا تمہیں، پلے تیرے ہے کچھ نہیں، یہ نہیں کہا. مایوس ہو کر جا رہا تھا، فرمایا رک رک رک، قرآن کتنا یاد ہے؟ کہتا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے. فرمایا ان کے حکم بما معک من القرآن، جتنا تجھے قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، لے جا. اب یہ غریب ترین ہے اور اس کی بیوی بیچاری سوچے کہ مجھے کیا دے گا، یہ نہ گھر ہے نہ گھاٹ ہے، لیکن صبر اس سے زیادہ ہے، صبر اس سے زیادہ ہے. دو دو پتھر باندھنے والے، پیٹ پر دو دو پتھر باندھنے والے، پیٹ پر پتھر 24 گھنٹے کا بھوکا نہیں باندھتا. کیوں بھائی؟ اور کئی بار سحری بھول جاتی ہے اور بندہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتا ہے، پتھر باندھتا ہے. اور پتھر کی نوبت کب آتی ہے؟ 2 3 دنوں کے بھوکے، کسی نے خودکشی نہیں کی، پیٹ پر پتھر باندھ لیا. مال کم مگر صبر زیادہ، یا مال زیادہ مگر بے صبری اس سے بھی زیادہ. تو عزیز بھائیو، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحبکم معصور بدینہ. بندہ فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا اس پر قرض تو نہیں؟ کہتے نہیں. ہاں قرض ہے. کتنے؟ 2 دینار. میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضرت قتادہ کہتے ہیں جی میں اس کا قرض دے دوں گا، وہ اب میں ذمہ دار ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیں. جنازہ پڑھا دیا. اگلے ہی دن پوچھ لیا قتادہ سے کیا بنا؟ کہا حضرت کل کی بات ہے، دے دوں گا. فرمایا صاحبکم معصور بدینہ، تمہارا وہ ساتھی قرض کی وجہ سے قید کیا ہوا ہے. جنازہ کس نے پڑھایا؟ جا کر کے انہوں نے 2 دینار ادا کیے، واپس آ کر کے رپورٹ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن برت علیہ جلدہ. قتادہ اب تو نے اس کی چمڑی کو ٹھنڈا کیا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں قرض نہ لیا کرو، فإن أولہ ہم. قرض لے لو تو غم بڑھ جاتا ہے، وہ آخرہ حرب، اور آخر لڑائی پر ہی معاملہ ختم ہوتا ہے. دوستیاں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. قرض دے دو، پیسہ بھی گیا، تعلق بھی گیا. مت لیا کرو. ایک لیول آتا ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن ہم نے تو اس کو سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے عادت بنا لی ہے. اپنا پیسہ ہونے کے باوجود جا کر کے قرض لیتا ہے فیکٹری چلانے کے لیے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، اور بعد میں کسی شعبے کو آگ وغیرہ لگا کر کے ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایک فیشن بنا ہوا قرض لینا. یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرض ادا کر کے جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے. لیکن فرمایا کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارکے میں دشمن کے مقابلے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرض ادا نہیں کیا گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اس کا قرض ادا نہیں کیا گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے فون کال کرنی تھی تو قرض لے لیا، اس بہانے قرض لے لیا، اس بہانے قرض لے لیا. یہ سارے جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ.
یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کون ادا کرتا ہے کون نہیں ادا کرتا وہ تو ان کے معاملہ ہے نا، اب آپ کا تو ختم ہو گیا۔ اور قیامت والے دن تو درہم و دینار کی کرنسی نہیں ہوگی، اس وقت تو نیکی اور بدی کی کرنسی ہوگی۔ آج اگر کسی کا قرض نہیں دیا تو اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ تو جو شخص قرض نہیں لیتا وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مگر کسی کا دینا تو نہیں ہے نا، وہ والا غم اس کو نہیں ملتا۔ بے شمار لوگوں کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بینکوں سے لیا ہوا قرض ہوتا ہے۔ جو فیکٹری والا سمجھتا ہے کہ بڑا آرڈر مل گیا ہے، بینک سے قرض لے کر میں بھگتا لوں گا، اکثر بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہو کہ بھیڑیوں نے شکار کیا ہرن کا، کھانے لگے، کچھ کھا لیا تو اوپر سے شیر آ گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ نے آرڈر پکڑا، آپ نے فیکٹری چلائی اور قرض لے لیا بینک سے، وہ کہتا ہے پہلے میرا حصہ، باقی تمہیں اگر بچا تو ملے گا، میرا انشور ہے، تم سب جاؤ، سارا نقصان ہوگا تو تمہارا، میرے 10 کے 12 ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، جب اس کو رب مٹاتا ہے تو تجھے برکت کہاں سے ملے گی؟ پیدا کرنے والا رب اس کو مٹا رہا ہے، تجھے برکت کہاں سے ملے گی؟ ہو نہیں سکتا۔ کاروبار چلاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ ٹویوٹا والا، اس نے ایک دفعہ قرض لیا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے عزم کیا آئندہ کچھ بھی ہو جائے قرض نہیں لوں گا، بہترین کمپنی چل رہی ہے۔ تو باتیں بہت ہیں اس میں، احادیث بھی بہت ہیں، ہمیں اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر لے لیا ہو تو عزم کریں کہ اس کو ہم نے ضرور ادا کرنا ہے پہلی فرصت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے، اللہ اس کا ادا کروا دیتا ہے، اور جو پہلی نیت ہو کہ میں نے نہیں دینا، پھر اللہ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔